السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، جن کے چہرے پر داغ ہو جاتا ہے، مہاسے نکل آتے ہیں اور چہرے پر بہت ساری دقتیں ہوتی ہیں، لوگ طرح طرح کی کریم یوز کرنے لگتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس سے فائدہ نہیں ملتا ہے۔ ہم لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں اور دوسری بات، ہمیں اس چیز کا فائدہ نہیں ملتا۔ ہم بہت سارا پیسہ برباد کرتے ہیں، یہ کریم لگاؤ، وہ دوائی کراؤ، لیکن ہمارے چہرے کے جو مہاسے ہیں، داغ دھبے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے کہ ہم بہت پریشان رہتے ہیں، جب یہ ساری چیزیں نہیں ختم ہوتی ہیں، ہمارے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمارے چہرے کی دقت کیسے ختم ہو، ہماری پریشانی کیسے ختم ہو، ہمارے چہرے پر جو داغ دھبے مہاسے ہو گئے ہیں تو یہ ختم کیسے ہوں۔ ہم طرح طرح کی دوائیاں کرا کر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو کام کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم 5 وقتہ نماز پڑھیں، اور جب ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں جو بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور میں یہ وظیفہ خاص کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جو لوگ پریشان ہیں، جن کے چہرے پہ داغ دھبے مہاسے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے کہ ہمیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے، نماز تو 5 وقت کی پڑھنی ہے، لیکن یہ وظیفہ خاص عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ چاہے گھر کے اندر مرد کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، جس کو پریشانی ہے وہ انسان کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں بیٹھ جانا ہے ایک ہی جگہ پر، کیونکہ اس وقت ہمیں وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا وضو ہوگا۔ ہمیں بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد اب ہمیں درود پڑھنی ہے، جو درود ہمیں یاد ہے، درود ابراہیم یاد ہے یا اور بھی درود ہے، جو درود یاد ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں یاد ہے تو صرف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اس وظیفے کو کرنا ہے، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ کون سا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اور پڑھنا کتنے بار ہے اور کتنے مرتبہ نہیں پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ ہمیں پڑھنا ہے 21 مرتبہ، یعنی پہلے ہمیں درود پڑھنا ہے، درود پڑھنے کے بعد پھر اس وظیفے کو ہمیں 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد ہمیں کرنا یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھ لیں، اور درود پڑھنے کے بعد میں ہمیں اب پڑھنا ہے 21 مرتبہ اللہ نور السماوات والارض۔ آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، اللہ نور السماوات والارض 21 مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے۔ پھر درود پڑھنی ہے۔ درود پڑھنے کے بعد پانی کی ایک بوتل ہمیں رکھنا ہے، اور اس بوتل پر ہمیں دم کر دینا ہے، یعنی پھونک دینا ہے۔ اب اس پانی کو ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس پانی کو ہمیں صبح اور شام پینا ہے، اور جب بوتل کے اندر پانی کم ہو جائے تو ہم پھر پانی بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم روز پڑھ کر پیتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، اور نہیں تو ہم 1 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھر اس پانی کو ہم استعمال کرتے رہیں، اور جب پانی کم ہو تو ہم اس پانی کے اندر اور دوسرا پانی مکس کر لیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی
اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو داغ دھبے مہاسے ہیں اللہ اس کی برکت سے ان سے ہمیں نجات فرما دے گا، اور ہم بہتر ہو جائیں گے، ہمارے چہرے پر ایک نور کی طرح روشنی ہو جائے گی، ہمارا چہرہ کھلنے لگے گا، ہم خوبصورت دکھنے لگیں گے، ہمارے چہرے کی جو جھریاں ہیں وہ ختم ہونے لگیں گی۔ لیکن ہمیں یہ عمل بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی، میرا یوٹیوب چینل کے اندر نمبر دیا ہوا ہے واٹس ایپ، آپ اس پہ میسج کر کے پتہ کر سکتے ہیں۔